بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے نوجوانوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 31 دسمبر کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دینی باتیں عرض کروں. میں نے جہاں تک غور کیا اور میری معلومات کی حد تک 31 کا جو تہوار ہے وہ نئے سال کو ویلکم کرنے کا تہوار ہے. اگلا جو سال آ رہا ہے، یہ سال پورا ہوا اور اگلا جو سال آ رہا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، گویا اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ 31 مناتے ہیں وہ رات کو 12 بجے کے آس پاس لائٹ بند کر دیتے ہیں اور 12 بج کر آگے بڑھا تو پھر لائٹنگ کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی لائٹیں ہوتی ہے. گویا وہ یہ نیک فالی لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اگلا سال روشنی والا ہو. لیکن آپ نے دیکھا ایک اچھا اور نیک فال لینے کے لیے کتنے زیادہ گناہوں کا اس میں ارتکاب کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان جسے اپنی زندگی اور وقت کی بڑی قدر کرنے کو کہا گیا ہے، وہ 12 بجے تک اس رات کے اگلے سال کے آنے کا انتظار کرے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ابھی آنکھیں بند ہوئی ہماری، اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی قدر و قیمت ہوگی وہ آپ کی زندگی کے لمحات کی ہوگی. یہ تو ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہمارے پاس ڈھیر سارے اور سینکڑوں لمحات ہیں، زندگی کے دن ہیں، سال ہیں، اس لیے ہم کو قدر نہیں ہوتی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی مرا اور سب سے پہلے اس کو جس چیز کی قدر ہوتی ہے وہ اس کی اپنی زندگی کی گھڑیوں کی قدر ہوتی ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ جب انسان مرنے کا ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو انسان درخواست کرتا ہے ملک الموت سے. قرآن میں یہ مضمون ایک سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے کہ انسان درخواست کرتا ہے ملک الموت سے، روح کھینچنے والے سے، کہ تھوڑا سا مہلت دے دو مجھ کو، 2-4 گھڑی مجھ کو موقع دے دو، میں دنیا میں جاؤں اور اچھے کام کر کے آؤں. یوں قرآن کریم کی آیت کو دیکھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار کہتے ہوں گے، نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے زیادہ ماہر ہیں، جن کو ترجمان القرآن کہا گیا، ان کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مسلمان بھی درخواست کرتا ہے فرشتوں سے کہ کاش 2-4 گھڑی دے دو. اب معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے مقابلے میں وہاں تو محل بن جاتا ہے، وہاں درخت لگ جاتا ہے اور باغ ملتے ہیں آخرت کے اندر. تو انسان کو سب سے زیادہ مرتے ہی جس چیز کی قدر ہوتی ہے، میرے اندازے کے مطابق، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی قدر ہوگی. تبھی تو جا کر وہ 2 گھڑی مانگتا ہے فرشتوں سے. اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ہرگز نہیں، کلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں سے رخصت ہو گیا اور پھر واپس دنیا میں بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے. تو میرے بھائیوں، اتنی قیمتی گھڑیاں جن کی 2 گھڑی کے لیے انسان موت کے وقت فرشتے کے سامنے درخواست کرتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے ایک پوری کمیونٹی گھنٹوں کے گھنٹوں 12 بجے سے فوراً پہلے کوئی تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، کتنے گھنٹوں پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہے. تو ایک آدمی کے 3 گھنٹے پکڑو، 100 آدمیوں کے کتنے گھنٹے ہو گئے.
1000 آدمیوں کے کتنے گھنٹے ہو گئے، اور پورے عالم کے سب لوگوں کے گھنٹے گنو، کتنی زندگیاں گویا اس میں کھپا دی جاتی، کتنی زندگیاں اور عمر کھپا دی جاتی۔ جس چیز میں اتنی قیمتی چیز کو ضائع کرنا لازم آتا ہو، اس میں بھلا خوبی کہاں سے ہو سکتی؟ یہ شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے۔ اور صرف اتنا ہی اگر ہوتا کہ چلو میری زندگی کے کچھ لمحے نقصان میں گئے اور میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا تو بھی بس تھا، لیکن اس سے زیادہ بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ان گھڑیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ تھوڑا سوچئے تو صحیح، جو 31 مناتا ہے اور اس کے پیچھے چند گھنٹے خرچ کرتا ہے، وہ 5 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کے حضور محشر میں کھڑا ہوں اور میرا اللہ پوچھ رہا ہے کہ 31 کی رات کو 3 گھنٹے جو تم نے جو ہے استعمال کیے تھے اس کا حساب دو، تو میں کیا کہہ سکوں گا اپنے رب کے سامنے اس میں کہ میں نے 31 منانے کے لیے یہ 3 گھنٹے قربان کیے تھے، یا اگلے سال کو ویلکم کرنے کے لیے میں نے قربان کیا تھا۔ ایسا انسان نے بولا نہیں کہ وہاں سے سزا کی جو ہے شروعات ہو جاتی۔ کون آدمی ایسا اپنے رب کے پاس بول سکے گا؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا حساب آج ہی سے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور مقولہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ارے اپنا حساب پہلے سے لے لو، اس سے پہلے کہ اللہ کے یہاں حساب لیا جائے۔ ہماری ان گھڑیوں کا آج ہی ہم حساب کر لیں۔ مثلا آج آپ کا پورا دن گیا، اللہ کے نیک بندوں کے یہاں اس کا مستقل ایک شعبہ ہے جس کو محاسبہ کہا جاتا ہے، محاسبہ نفس۔ 5-10 منٹ کے لیے اللہ کے نیک بندے سر جھکا کر بیٹھتے ہیں، روزانہ کا یہ معمول۔ اور کیوں سر جھکا کر بیٹھتے ہیں؟ پورے دن سب صبح جب سے اٹھا اس وقت سے اپنی گھڑیوں کو یاد کرتے ہیں کہ کون کون سی گھڑیاں میری نیکی میں گئی اور کون کون سی گھڑیاں اللہ کی ناراضگی میں گئی۔ جو نیکی میں گئی فوراً انسان، یہ بزرگان دین جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ بہت سے لوگ تھے، ان کے بھی تو نے مجھ کو نیکی کی توفیق دی، تیرا شکر ہے، فضل ہے تیرا۔ اور جب گناہ نہ یاد آتے ہیں یا اپنی گھڑیوں کو بیکار کیا ہے ایسا یاد آتا ہے ان کو، تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتے ہیں کہ اللہ آج مجھ سے یہ چک ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے، یہ چک ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، یہ چک ہو گئی تو مجھ کو معاف کر دے۔ اتنا زیادہ اپنی زندگی کا حساب کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو تو یقین نہیں آتا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، ایک بزرگ کا معمول تھا، وہ جو بولتے تھے وہ لکھتے تھے۔ دن میں ہم کتنا بول لیتے ہیں، وہ سب لکھتے تھے، اور رات کو دیکھتے تھے کہ ان میں نے کتنا عبادت کے لیے بولا اور کتنا ضائع بولا اور کتنا گناہ کا بولا ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگیوں کی اتنی زیادہ قدر کی ہے، ہم لوگ اپنے گھنٹوں جھونک دیتے ہیں اس 31 کی آگ کے اندر جو راکھ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، بلکہ اللہ کے یہاں ایک بہت بڑے حساب کا بوجھ لے کر ہم لوگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو وقت کو ضائع کرنا ہے، اور اس وقت کی قدردانی سچ یہ ہے، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی ہم مردوں کو اگر زندہ کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بچہ ہوگا وہ اپنی ماں سے نہیں ملے گا، لڑکا اور اولاد اپنی ماں سے ملاقات نہیں کریں گے، اور مائیں اپنی اولاد سے ملاقات نہیں کرے گی۔ ان کو 5 منٹ دی جائے زندگی میں تو کوئی کسی اپنے رشتہ دار سے اور اپنے پیارے سے ملنے تیار نہیں ہوں گے۔ ان کو معلوم ہے 4 مرتبہ اس کے بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کہوں گا تو میرا فائدہ ہوگا، صرف ملاقات سے کیا ہو جانے والا۔ اتنی زیادہ قیمتی گھڑیاں ہماری گزر رہی ہے، انہی زندگیوں میں اور انہی عمروں میں لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اللہ کے یہاں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ ان کی زندگی کوئی دوسری نہیں تھی، ہمارے ہی جیسی تھی، انہوں نے اسی زندگی کو کام میں لگا کر اپنے رب کو راضی کیا، اور ہم ہیں کہ زندگی کے لمحات کی کوئی قدر ہمارے درمیان میں نہیں۔ غیر جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اوقات کی قدر نہیں ہے، اگر وہ ان چیزوں کے اندر مشغول ہوں تو تھوڑا سا کم تعجب ہوتا ہے، لیکن ایک مومن جس کو قرآن کریم کے اندر اپنے وقت کی قدر کرنے کو کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی حدیثوں کے اندر وقت کی قدر کرنے کو کہا ہے، مسلمان اتنی آسانی سے اگر اوقات کو ضائع کرتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں شیطان بہت زیادہ کامیابی کے جشن مناتا ہوگا۔ ہمارے پیسے ضائع ہوں اس سے شیطان خوش اتنا نہیں ہوتا،
ہماری دوسری دولتیں ادھر ادھر ہو، اس سے شیطان خوش نہیں ہوتا. کسی مسلمان کی زندگی کے چند لمحات اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دے وہ، یعنی ضائع کر دے، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. ہم کیوں اس کا ساتھ دیں شیطان کا؟ اس لیے 31 کا سب سے بڑا نقصان مسلمان کی زندگی کے لمحات کا بوجھ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اٹھا رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان کو کل حساب دینا پڑے گا. اور یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بنو آدم کے قدم تب تک چل نہیں سکیں گے جب تک کہ 4 یا 5 سوالات کا جواب نہ دے دیں. ان میں سے ایک یہ ہے عمر کہاں ضائع کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے جوانی کہاں ضائع کی. عمر کے بجائے خاص چونکہ جوانی یہ پوری عمر کا کریم ہوتا ہے، اس میں انسان بنتا ہے اور بگڑتا بھی ہے. تو بعض روایتوں میں تو یوں آتا ہے کہ تمہاری جوانی تم نے کہاں گنوائی، یہ بتاؤ حساب دو. میرے بھائیو آپ بہت زیادہ نہیں، 4 دن کا حساب تھوڑا سا ابھی بیٹھ کے سوچ لیجئے. کیا دے سکتے ہیں آپ 4 دن کا حساب، 2 دن کا حساب، 1 دن کا حساب اپنے رب کے سامنے؟ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ تم کو پوچھنے والا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اب آپ تھوڑا سا سوچ تو لیجئے، ایک بہت بڑا انسپکٹر آ کر یہاں اگر بیٹھ جائے، سب سے بڑا، اور وہ آپ کو آپ کے 2 گھنٹوں کے متعلق پوچھ تاچھ کرنا چاہے، جن کو ریمانڈ لیا جاتا ہے، انہیں معلوم ہے پسینہ چھوٹ جاتا ہے. وقت کا جتنا بھی بڑا وہ سردار ہو، پسینہ چھوٹ جاتا ہے. اور کوئی بادشاہ اگر آپ کا حساب لینے لگے تو کیا ہوگا؟ اور بادشاہوں کا بادشاہ جس دن حساب لینے لگے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں ہم کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بے حساب جنت میں ہم کو داخل فرما. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا بھی پوچھ لیا گیا وہ مر گیا. حساب میں ایک حساب تو ہوتا ہے ایسا سرسری، جیسے ایک ٹیچر ایگزام کی سپلیمنٹری چیک کرتا ہے تو بہت باریکی سے نہیں دیکھتا، وہ لکھا ہے نا، پاس کر دیا اس نے. یہ اوپر چھلا حساب ہے، ایسا بھی حساب ہوگا. بس ایسا تھوڑا بہت پوچھا نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ کے ایک حساب ایسا بھی ہوگا. اسی کی دعا کروائی گئی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے لے. اور ایک جماعت وہ ہوگی جن سے پوچھا ہی نہیں جاوے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ سیدھے. بے حساب جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. میرے بھائیوں ہم لوگوں کو ان میں سے بننا چاہیے جو بے حساب جانے والے ہیں، اور اس کے لیے جو اعمال ہیں وہ کرنے چاہیے. اور ان میں سے سب سے بنیادی اعمال یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں لگاؤ. یہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے ہمارا وقت، ہم کو پتہ نہیں چلتا. اتنی چپکی سے وقت بہتا ہے کہ کبھی آواز نہیں ہوتی. حالانکہ اتنی بڑی دنیا ایک گھڑی سے دوسری گھڑی کے اندر اگر منتقل ہو تو بہت کچھ آواز ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی چیز جب ادھر سے ادھر رکھتے ہیں کتنی آواز ہوتی. وقت بہت چپکے سے گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. اور 60 سال 70 سال کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہے کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، تب پورے قوا جواب دے جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتا انسان. یہ سب سے پہلا نقصان. دوسرا نقصان 31 منانے کے اندر انسان کے پیسوں کا اسراف اور فضول خرچی. کم پیسے خرچ نہیں ہوتے. ابھی پچھلے دنوں اخبار کے اندر ہمارے ہندوستان میں جو دیوالی کے موقع پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اس کا حساب آیا تھا. صرف ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر اتنے لاکھ روپے کا دھواں ہو جاتا ہے پٹاخوں کے پیچھے، جبکہ دنیا اتنی بڑی اور سب جگہ روشنی ہوتی ہوگی تو کتنے، یعنی ہمارے اندازے سے باہر پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور جیسے عمر کا حساب ہوگا ویسے مال کا بھی حساب ہوگا. وہ 4 سوال جو ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. آپ سوچئے تو صحیح. اسراف اور فضول خرچی یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کا مطلب آپ جانتے ہیں. گناہ کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو کرنے والے آدمی کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے. کالے داغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 7 سمندر بہا دو اس پر، یہ داغ نہیں دھلتا. 7 سمندر بہا دو، گناہ کا داغ نہیں دھلتا. وہ دھلتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے. مگر یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ کوئی آدمی اپنے کپڑے کو اس امید پر داغدار کرے کہ پھر دھو ڈالیں گے. ہے ہم میں سے کوئی آدمی جو تجربے کے لیے اور ایکسپیرینس کے لیے جو ہے داغ لگاتا؟ ارے ممکن ہے نہ دھلا تو دل کا داغ اگر نہیں دھلا تو اس کا مطلب اس کو سیدھی آ کر جہنم کی لپیٹ لگے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. ہم بہت بڑا رسک لے رہے ہیں فضول خرچی کر کے.
ہمارے پیسے اگر پٹاخوں میں ضائع ہو رہے ہیں، روشنی میں ضائع ہو رہے ہیں، یا میں نے تو سنا اس رات کو کیک بھی کاٹا جاتا ہے، تو یہ کس خوشی میں؟ یہ بھی ایک مستقل اسراف ہے کہ 12 بجے تک انسان جاگتا رہے اور ایک کیک کاٹنے کے انتظار کے اندر رہے، اور اس کا پھر اسراف ہی کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بخیلی کی تو کبھی کبھی اجازت بھی ہے شریعت میں، ایک درجے کی بخیلی کی اجازت بھی ہے، لیکن اسراف اور فضول خرچی کی تو کہیں اور کبھی اجازت نہیں۔ ارے ہم کچھ گجراتی میں جس کو کرکسر کہتے ہیں، بخیلی کرکسر، بہت پھونک پھونک کر انسان پیسہ استعمال کرے، اس کو کرکسر کہا۔ اتنی بخیلی میں تو تھوڑی بہت ہے، لیکن شریعت میں اسراف اور فضول خرچی کی تو بالکل گنجائش نہیں۔ کتنے بڑے درجے کا کبیرہ گناہ ہو جاوے گا یہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چین چل رہی ہے 31 کی، ان میں بڑے بڑے گناہ آ رہے ہیں۔ عمر کو ضائع کرنا، پیسوں کو ضائع کرنا یعنی فضول خرچی اور اسراف کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس جگہ یہ چیز منائی جاتی ہے مردوں اور عورتوں کا بے تحاشا اختلاط ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، کیا جو پلیٹ فارم اس قدر اللہ کی ناراضگی کی چیزوں کو لیے ہوئے ہو وہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یا اسلام اس کی کبھی اجازت دے سکتا ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شہروں کے اندر تو اس رات کو جتنے زنا ہوتے ہیں اور دنوں کے اندر اتنے زنا نہیں ہوا کرتے۔ اب جب مرد اور عورت نوجوان تنہا ایکانت کے اندر کسی جگہ ملیں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، اور شیطان پھر ان کو آخر تک پہنچائے بغیر ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اتنے زیادہ گناہوں کا جو مجموعہ ہو، اسلام کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے گاؤں میں یہ کام نہ بھی کر رہے ہوں تو بھی چونکہ یہ تہوار ان چیزوں کا ہے تو گویا آپ بھی شریک ہیں۔ تہوار ہی برائیوں کا ہے تو چاہے آپ اتنی زیادہ برائیاں نہ اپنائیں، لیکن یہ تہوار برائی کا ہونے کی وجہ سے آپ گویا اس درجہ شریک ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کبھی سرزمین پر کسی علاقے میں گناہ ہوتا ہے، ایک انسان وہاں موجود نہیں ہوتا، بہت دور موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی تمنا رہتی ہے کہ کاش اس جشن میں، اس فنکشن کے اندر میں بھی ہوتا، تو یہ آدمی یہاں رہنے کے باوجود بھی اس گناہ میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی روایت کا اگلا ٹکڑا شاید یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اس طرح کی جگہ پر پھنس گیا جہاں اللہ کی ناراضگی کا کام ہو رہا ہو، لیکن اس کا دل ہمیشہ کڑن میں ہے کہ اللہ میں کب نکلوں یہاں سے، یہ تیری ناراضگی کی اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، میں کب نکلوں، نہ نکل پایا، تو یہ آدمی وہاں رہنے کے باوجود گناہ میں شریک نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے یہاں فیصلے عجیب ہیں۔ ہم لوگ دور سے بھی وہاں شرکت کرنے والے کہے جا سکتے ہیں، اور وہاں رہ کر بھی اگر آپ کا دل راضی نہیں، آپ ساری کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں سے باہر نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں آپ اس میں شریک نہیں ہیں، وہاں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا دل اس پر راضی نہیں ہے۔ تو جو لوگ دور رہ کر مناتے ہیں ان کا گویا یہی زبان حال سے کہنا رہتا ہے کہ ہم کو بھی وہ موقع ملتے مزے کرنے کے تو ہم بھی مزے کرتے، یہاں موقع نہیں ہے اس لیے وہ مزے نہیں کر پا رہے۔ بہت بری چیز ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز میرے بھائیوں، یہ جو دوسروں کے تہوار میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں نا، ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، بہت ہلکے پن سے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک فنکشن میں شریک ہو گئے اور ایک کام میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے یہاں اس کا کتنا نوٹس لیا جاتا ہے آپ تھوڑا سا دیکھیے۔ محشر کا دن ہوگا، روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آج سے پہلے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا محشر کے دن غصے میں ہوگا۔ اللہ کا غصہ یعنی آپ پچھلی تاریخ پر غور کرو، اتہاس دیکھو پچھلا، اللہ جب غصہ ہوا تو اس نے بستیوں کو اٹھا کے الٹا پٹخ کیا۔ اللہ جب غصہ ہوا اس نے فرشتے سے چنگاڑ لگوائی، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ جب غصہ ہوا اس نے آسمانوں سے پتھر برسائے اور قوم کی قومیں آنن پانن نیست و نابود ہو گئی۔ اتنا زیادہ غصہ، ان سب غصوں سے زیادہ غصہ اللہ کا محشر کے دن ہوگا، یہ روایتوں میں آتا۔ اور اتنا زیادہ غصہ کہ مسلم شریف وغیرہ میں بہت تفصیلی روایت ہے، جب سب لوگ محشر میں جمع ہو جائیں گے ایک لمبے عرصے تک حساب ہی نہیں ہوگا، سب لوگ پسینے میں شرابور اپنے گناہ کے بقدر، جس کا گناہ ہوگا کم تو وہ یہاں تک
اس سے زیادہ ہوگا وہ یہاں تک، اس سے زیادہ ہوگا وہ یہاں۔ حدیث شریف میں اس طرح سے آیا ہے، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، اور کوئی پورا پسینے میں شرابور ہو گیا ہوگا، ڈوب چکا ہوگا، غرق ہو چکا ہوگا۔ ایک بہت لمبا عرصہ گزرے گا، حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے لوگ آپس میں بات کریں گے کہ اللہ اگر جہنم کا ایک مرتبہ فیصلہ ہو جاوے، لیکن حساب تو کم سے کم شروع ہو۔ لیکن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے حضور کہہ سکے۔ روایت میں آتا ہے پوری جمعیت مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ وہ ہمارے ابو ہیں، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر وجود میں آنے والے، تو چلو ان کے پاس جا کر ہم درخواست کریں۔ حضرت آدم کے پاس جا کر درخواست کریں گے، حضرت اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہ ہم کو جنت میں بھیجنے کی درخواست کرو، یہ درخواست کرو کہ اللہ حساب شروع فرما دے۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ مجھ سے جنت میں ایک چک ہو گئی تھی، آج اللہ بہت غصے میں ہے، میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کی درخواست کر سکوں۔ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، ساری جمعیت پوری انسانیت حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے گی اور ان کو کہے گی اللہ سے فرمائیے کہ اللہ حساب شروع فرما دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی وہ عذر پیش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں ان کا قصہ آیا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا تھا اور پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، اس وقت حضرت نوح نے ایک سوال اللہ سے کیا تھا، اللہ میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ شریک کر لے، جبکہ وہ کافر تھا ان کا بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حساب فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں آج بھی وہ محفوظ ہے کہ ایسی درخواست مت کرو ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا تو ان کو وہ موقع یاد آ جائے گا کہ وہ انسانیت کو کہیں گے کہ میں نے تو مجھ سے ایسی چک ہو گئی ہے، اللہ نے اگر اس پر پکڑ کر لی تو آج میں نہیں جاتا۔ ایسا کر کے سارے انبیاء کے پاس تمام لوگ جائیں گے، سب دستبرداری کریں گے کہ بھائی ہم لوگوں کی آج مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حضور۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب لوگ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کی روایت ہے، آپ ہی کی حدیث میں ہے کہ میں سب کی درخواست پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور کئی سالوں ایک لمبی مدت تک میں سجدے میں رہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے ایسے کلمات کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ کلمے آج مجھ کو بھی یاد نہیں، وہ اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالیں گے اور ان کلمات کے ذریعے سے، ان شبدوں کے ذریعے سے میں اللہ کے سامنے درخواست کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، اشفع تشفع، شفاعت کرو، کس کی سفارش کرتے ہو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے۔ یہ ایک منظر ہے۔ آپ نے دیکھا انبیاء کے پتے جہاں پانی ہو گئے تو وہ دن اللہ کا کتنا غضب کا دن ہوگا، اور اس دن محشر کے میدان میں الگ الگ جھنڈے لگے ہوں گے۔ روایتوں میں اس کا بھی الگ الگ جگہوں پر تذکرہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح کا مضمون آیا ہے، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کو فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی ابن خلف، جو اللہ کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، ان کے جھنڈوں تلے کھڑا کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے ان کا ایک جھنڈا ہوگا۔ دنیا میں جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کو اس جھنڈے کے تلے، اسی طرح ہر جرم کا ایک جھنڈا ہوگا، اور اس جرم کے جھنڈے کے اردا گرد وہ لوگ جمع ہوں گے جو دنیا میں یہ جرم، یہ گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور دنیا میں لوگ جس سے محبت کرتے تھے ان لوگوں کے جھنڈے ہوں گے، اور وہاں ان لوگوں کے جھنڈوں کے تلے جو ہے ان کو پھر حشر میں۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ ایکٹروں کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا کام کرتے رہتے ہیں پورا دن، وقت کا ضیاع اور لوگوں کے درمیان میں اور لوگوں کے اوقات کو ضائع کرنا، ان کے جھنڈے ہوں گے، اور ان کے جھنڈوں کے تلے ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس پلیئر کو فالو کرتا تھا، پسند کرتا تھا، اس ایکٹر کو پسند کرتا تھا، اس ایکٹرنی کو پسند کرتا تھا۔ یہ ہے اس دن جھنڈے ہوں گے۔ اسی لیے باقاعدہ دعا کروائی جاتی ہے کہ اللہ محشر میں ہم کو فلاں جماعت کے ساتھ معشور فرمانا، خود دعا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے زندگی بھر مسکنت کے ساتھ رکھ، تواضع انکساری کے ساتھ اور مسکنت کے ساتھ رکھ، میری موت مسکنت تواضع انکساری کے اوپر دے، اور جو لوگ دنیا میں مسکین تھے جن کا حشر وہاں ایک جماعت میں ہو رہا ہوگا مجھے ان میں شامل کرنا۔ یہ حشر میں اس جماعت کے ساتھ رہنے کی دعا کروائی گئی ہے۔ ایک معصور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا مع المتقین مع الابرار. یہ دعا کروائی ہے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا. معلوم ہوا کہ الگ الگ جماعتیں ہوں گی اس دن. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ، نیکوں کے علاوہ جتنی جماعتیں ہوں گی ان بروں کی جماعتوں کا کیا حشر ہوگا جبکہ اللہ غصے میں ہوگا. ساری طاقت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایک ہی ذات کی آج طاقت ہے. دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والے اور پیسے دے کر اخبار کی سرخیوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا بتانے والے آج کہاں ہیں؟ این الجبارون این المتکبرون. اللہ اعلان فرماوے گا کہاں ہے جبار متکبر لوگ دنیا کے؟ آؤ کہاں تم دنیا کے اندر جو ہے بادشاہ کے زلزلے گایا کرتے تھے. ہے کوئی؟ کسی کی ملکیت نہیں. مجال ہے کسی کی کہ اللہ کے سامنے وہ سر اٹھا پائے. اس دن الگ الگ جھنڈے ہوں گے. میرے بھائیوں، بعض لوگ دنیا میں جن کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے ان لوگوں کے جھنڈے تلے مشہور ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. 31 یہ ملحدوں کا تہوار ہے. ملحد جانتے ہو؟ ناستک لوگ. دنیا میں اس وقت الگ الگ قسم کے فتنے ہیں. ہم ہندوستانیوں کو 2 فتنوں سے بہت بڑا واسطہ. UK، برٹن وغیرہ جو لوگ رہتے ہیں، امریکہ، ان لوگوں کو ایک بڑے فتنے کا مقابلہ ہے. ہم لوگوں کو 2 فتنوں کا مقابلہ ہے. انہیں صرف ناستکوں کا مقابلہ ہے، اس لیے کہ وہاں اکثر لوگ ناستک. جو لوگ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں اور یہود کہتے ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اب ناستک ہو گئی. یعنی کسی کو مانتی نہیں، دنیا خود بخود چل رہی ہے. ان کے یہاں کوئی دوسرا بڑا فتنہ نہیں. ہم ہندوستانیوں کے لیے چونکہ دور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک محلہ بنا دیا ہے، اس وجہ سے وہاں کا فتنہ وہاں اٹھا اور دوسرے دن یہاں ہندوستان میں آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو وہ ملحدوں کا اور ناستکوں کا فتنہ تو ہمارے مقابلے میں ہے ہی. یہاں ہندو تہذیب کا مقابلہ بھی ہم لوگوں کو ہے. نہیں دیکھا آپ نے بہت سارے مسلمان گھرانوں میں آج بھی ان لوگوں کے رسم و رواج ہوتے ہیں. اور کرناٹک اور کولہاپور کے پسماندہ علاقوں میں تو جیسے وہ لوگ تہوار پر پوجا کرتے ہیں فلاں ماتا کی، مسلمان بھی اپنے گھروں کے اندر وہ کر رہا ہے. یہ دوسرے فتنے کے شکار ہم لوگ ہندوستان میں، چونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے ایک دوسری چیز کے لیے ہم لوگ شکار ہیں. بہرحال میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوؤں کے بعض تہوار ہیں اس میں بھی شرکت کی اجازت نہیں. شرکت کی کیا اجازت؟ اس دن کی ذرہ برابر تعظیم تمہارے دل میں نہ آئے، یہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے. میں صرف ایک مسئلہ بتا کر آگے بڑھتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے. دوسروں کے تہواروں میں، مثلا ہندوؤں کے تہواروں میں بہت سے مسلمان بہت لائٹلی بخشش بھی دیتے ہیں. جیسے وہ لوگ دیوالی کے موقع کے اوپر ہم کو بھیجتے ہیں، ہم لوگ بھی دیتے ہیں. اور ان دنوں کی جو بعض خاص موسموں کی گھاریاں رہتی ہیں یا ان کے تہواروں کے خاص کھانے پینے رہتے ہیں، وہ ہم لوگ بھی ان کو رواداری میں بھائی وہ رکھتے ہیں نا. ہمارا مصلحت سے رکھنا پڑتا ہے. ایسا کہہ کر مسلمان دیوالی کے دن اور دوسرے دن ان پر جو ہے ہدیے بھیجتا ہے. میں ایک مسئلہ آپ کو سنا دوں. حنفیہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں. اس زمانے میں پارسی لوگوں کے تہوار کا بڑا غلغلہ تھا. نوروز اور مہرجان یہ سب ان کے جو ہے تہوار ہوا کرتے تھے، تو ان کا بڑا غلغلہ تھا. حضرت ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی شخص نوروز کے دن یا مہرجان کے دن جو پارسیوں کا تہوار ہے ایک انڈا کسی پارسی کو بھیجے اور اس دن کی تعظیم کی نیت سے بھیجے فقط کفر، تو یہ آدمی کافر ہو گیا. یہ ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. اس دن کی تعظیم جو ان لوگوں کا مذہبی دن ہے مسلمان کیسے لا سکتا ہے؟ مذہبی دن کی تعظیم کرنا تبھی ہو سکتا ہے جبکہ اس کے ایمان کا پنچھی اڑ چکا. آپ ایک انڈا اگر بھیجیں گے ان کو اور اس دن کی تعظیم کی نیت سے بھیجیں گے تو انسان جو ہے دائرہ ایمان سے باہر نکل جائے گا. آج بھی یہی مسئلہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ان حالات میں جو 31 کو منایا جاتا ہے، چلو ہم لوگ مذہبی روح سے شرکت نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کریں کہ جو لوگ دنیا میں 31 مناتے تھے، یعنی ناستک لوگوں کا اپنا ایک جھنڈا ہوگا، اس کے تلے محشور کریں تو کیا حشر ہوگا.
اور یہ بات روایت میں آ چکی ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جیسا ویش اختیار کیا، جیسا جو ہے کلچر سنسکرتی اختیار کی، وہ آدمی انہی لوگوں کے ساتھ محشر میں ہوگا. اب اگر اس دن اعلان ہو محشر کے میدان میں کہ چلو 31 منانے والے لوگ اس طرف آ جاؤ ناستکوں کے ساتھ، تو مسلمان کا کیا منہ رہے گا جو دنیا میں 31 مناتا تھا؟ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہ سکے گا؟ منہ نیچا کر کے اس کو ان کے ساتھ اللہ حفاظت فرماوے. زندگی بھر ہم نے ان کے برے عقیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اور ایک کلچر میں، ایک سنسکرتی میں شرکت کی بنا پر ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جس دن اللہ اتنا غصہ کہ کوئی نبی جو ہے درخواست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اپنے اوپر رحم کرو اللہ کے واسطے. 31 ہم لوگ ایک بہت لائٹلی لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری محشر کو خراب کرنا ہے. دنیا کے ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی اثر آخرت کے کسی نہ کسی مرحلے پر ہوتا ہے. بعض گناہ قبر میں کاٹتے ہیں، بعض گناہ محشر میں کاٹتے ہیں، یعنی زیادہ، ورنہ ہر گناہ اپنا اثر ہر جگہ رکھے گا، لیکن بعض خصوصی گناہوں کا اثر جیسے غیبت اور پیشاب سے نہ بچنا یہ قبر میں کاٹتا ہے. یہ حدیث شریف میں آ گیا. محشر کے میدان میں انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی جو کچھ کرتا ہے، اگر وہ دوسری قوموں کے مذہبی تہوار ہیں تو یہ چیز بہت کاٹے گی انسان کو. اور بھی بہت سارے گناہ محشر کے حوالے سے پل صراط پر بعض گناہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، وہ نیچے جہنم میں آنکڑے جو ہے انسان کو کھینچ لیں گے. میرے بھائیوں، اگر کوئی نقصان نہ ہوتا، صرف یہی ایک نقصان ہوتا کہ انسان کا حشر ناستکوں کے ساتھ ہوگا، یا جن لوگوں نے یہ تہوار نکالا ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گئے. زندگی کی ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائے گی، ایک گناہ کی بنیاد پر اللہ پکڑ فرما سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا چپ سے بھی کبھی ان کی چیزوں میں شریک مت ہونا. اس تہوار میں ہرگز نہ ان کے ساتھ نہ اپنے گھر، بلکہ اگر آپ کا جگر گردہ ہو تو میں تو آپ کو کہوں گا 31 کو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا اللہ دنیا جو کر رہی ہے اس سے میں بری ہوں. آپ بہت صاف کلین چٹ مل جائے گی آپ کو، وہاں سے آپ بہت صاف نکل آ رہیں گے. اللہ میں راضی بھی نہیں ہوں یہ لوگ جو کر رہے ہیں، تو انہیں بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مختصر سے بول کو پسند فرما لیں تو ہماری تو آخرت بن جائے گی کہ اللہ کہے گا کم سے کم یہ بندہ اس دن جس دن سارے لوگ مناتے تھے مجھ سے ان چیزوں سے برات کا اظہار کرتا تھا کہ اللہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، آ جاؤ نیک لوگوں کے زمرے کے اندر تمہارا حشر کیا جائے گا. کیا ٹھکانہ ہے اس آدمی کی کامیابی کا جسے رب بلا کر جو ہے اچھے جھنڈے کے تلے کھڑا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا کر دے. میرے بھائیوں، اپنے اوپر رحم کرو، زندگی بیت جانے والی ہے. اور میں نے سنا گاؤں شہروں میں تو پچھلے دنوں یہ سب تہوار ہوتے ہی تھے، گاؤں میں بھی جزوی طور پر بھی ہونے لگے. مجھے بڑا دکھ ہوا اس وقت جب میں نے سنا کہ ہمارے گاؤں کے اندر برتھ ڈے کیک کاٹی جا رہی ہے، آس پاس بعض گھروں کے اندر برتھ ڈے کیک کاٹی جا رہی ہے. مسلمان اور برتھ ڈے، اللہ ہماری کون سی خوشی میں آپ کیک بانٹ رہے ہیں؟ ارے آپ کو غم ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک سال نکل گیا، ایک سال نکل گیا، یہ تو غمی کی چیز ہے. اور شیطان اسی کو کنورٹ کر دیتا ہے خوشی کے اندر. جو آدمی غمی کے موقع پر خوش ہوگا وہ عقل مند ہو سکتا ہے. سب رو رہے ہیں اور ایک آدمی ہنس رہا ہے بیچ میں زور زور سے، یا سب ہنس رہے ہیں اور ایک آدمی رو رہا ہے، اس کی کیا آپ جو ہے ندان کریں گے، کیا تشخیص کریں گے؟ یہ آدمی پاگل ہے. ہنسنے کے موقع پر رونا یہ تو غمی کا موقع ہے. اللہ کو یہ کہنا چاہیے اللہ، میں نے بتایا نا آپ کو کہ دن گزرتا ہے تو اللہ کے نیک بندے شام کو اپنا حساب آڈٹ کرتے ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ یہ چک ہو گئی، یہ معاف کر اور آئندہ توفیق دے، تو نے یہ نہیں کی توفیق دی، تیرا شکر. تو بجائے ہم محاسبہ کرنے کے آئندہ آنے والے سال کی ویلکم میں اپنا سب کچھ گنوا دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں جو لوگ 31 مناتے ہیں اور غیر ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ جس سال کی ابتدا روشنی سے ہوگی وہ پورا سال روشن ہوگا. مسلمان اگر اس کو مناتا ہے تو اس کا پورا سال کھانا خرابی ہونی ہے اس کی. اس لیے کہ اول اور آخر کا بڑا اثر رہتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا. معلوم ہوا کہ ابتدا اور انتہا
ان دونوں کا بڑا اثر رہتا ہے. تو جس نے اپنے شروع سال میں اللہ کو اتنا ناراض کر دیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کا دوسرا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر ویسما کی طرف جانے کے لیے فرسٹ گیئر میں گاڑی چلائیں گے تو آپ مرولی پہنچیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ کا دوسرا قدم ویسما کی طرف جاوے گا، تیسرا اور ویسما کی طرف جاوے گا، چوتھا اور ویسما. اس کے لیے آپ کو اپنا رخ موڑ دینا پڑے گا. اس لیے جس نے پہلے دن اللہ کی ناراضگی کی تو اسی راہ پر دوسرا قدم یہ ناراضگی کے راستے پر قدم ہے، اور اس کا منتہا جہنم ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائی یہ بہت سنگین چیز ہے. ہمارے اکابرین تو اتنا ڈرتے تھے کہ ایسے موقعوں کے اوپر گوشہ نشین ہو جاتے کسی کے، کہ کم سے کم کوئی کر رہا ہو میں روک نہ سکوں تو نہ روکنے کی بنیاد پر ان کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤں. آنکھ بند کر کے یعنی آپ سوئے رہیں گے تو کامیاب ہیں بنسبت ان چیزوں میں جڑنے کے. اور کتنا اچھا ہے بجائے سونے کے لوگ دنیا میں مست ہیں اور ہم لوگ اپنے رب کی عبادت میں مست ہیں. اس رات کو تھوڑا زیادہ عبادت کر لیا کیجیے ان کی مخالفت کے اندر. کل کو ہمارا منہ تو رہے گا کہ ہم اللہ کو دکھا سکے کہ اللہ میں شریک نہیں تھا، مجھے زندگی میں بھیجنے کا جو تیرا مقصد تھا عبادت، مجھ سے جو کچھ کچا چٹھا بن پڑا اس کی میں عبادت کر رہا تھا. انشاءاللہ اللہ کو اس پر پیار آ جائے گا. اللہ کے یہاں بہانے چاہیے ہیں، مختصر سے بہانوں پر آج تک بزرگوں نے جو پایا ہے بہانوں پر پایا ہے. اللہ کی رحمت کے جھونکے چلا کرتے ہیں. جب اللہ کی رحمت کا جھونکا چلے تو تم اپنے آپ کو پیش کر دو اس پر، تم بھی اس جھونکے سے مؤثر ہو جاؤ گے. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے گاڑی میں دیکھا ہوگا، گاڑی میں جس وقت اے سی چلتا ہے تو اس جگہ خوشبو رکھی جاتی تاکہ اے سی کی ہوا کے ساتھ وہ خوشبو آوے. تو اگر آپ نے اس خوشبو کا رخ اس طرف کیا ہے کھڑکی کی طرف تو باہر نکل جاتی، اور دوسری طرف کیا ہے تو آپ کو لگے گی. یعنی آپ کو اس جھونکے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، تب آپ بھی خوشبو سے جو ہے بہراور ہوں گے اور فیضیاب ہوں گے. تو اللہ کی رحمت کے جھونکے ہیں. اس دن جب سب لوگ وہ کر رہے ہوں، ہم اگر زیادہ عبادت کریں گے، امید رکھیے اللہ کی ذات سے، ممکن ہے شاید آپ کی 10-15 راتوں میں اللہ اتنا خوش نہ ہوتا ہو جتنا اللہ کے اس پیار کے موقع کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے. سب لوگ یہ کر رہے ہیں اور میرا یہ بندہ میری طرف کو آج رجوع کر رہا ہے. بہانے تلاش کیجیے. مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ نوجوانوں میں سب بیداری کا ایک ماحول قائم ہو رہا ہے. اللہ آپ کے اس ارادے میں خوب برکت عطا فرماوے، خوب برکت عطا فرماوے. اس کو رکھو. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کی خاطر مسجد میں رکو. ارے آپ کے پاس پوری رات نہیں ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ رکو. اللہ کے لیے رکنا. آج میرے لیے اگر کوئی آدمی 2 گھنٹہ انتظار کرے تو کیا مجھے خوشی نہیں ہے؟ جو آدمی اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آ کر شب بیداری کر رہا ہے تو کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا اس آدمی کے اوپر؟ اور سچ یہ کامیابی کی راہ ہے. میں تو آپ کو کہوں گا ایگزام آپ کی ہو تو اس سے 1 آدھ رات پہلے کچھ گھنٹوں کا کچھ وقت کا احتکاف مسجد میں کر لو. مجھے نہیں اچھا لگتا لیکن آپ کی اس کے لیے بتا رہا ہوں حوصلہ افزائی کے لیے. مجھے یاد آ رہا ہے، اب بھی یاد آیا مجھ کو کہ میں جن دنوں فارسی اول عربی اول پڑھتا تھا یعنی ابتدائی سال میں تھا، کل کو امتحان ہونا تھا اور میں عصر سے لے کر مغرب تک اعتکاف کرتا تھا مسجد میں کہ اللہ تو اس سے خوش ہو جا اور کل میرے لیے آسان فرما دے. اور میں نے اس کا نتیجہ پایا. اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد اترتی ہے. اللہ کے لیے رکنا بہت بڑی بات ہے اور مسجد میں آپ کے رکنے میں بہت بڑی خیر ہے. ہاں البتہ ایک چیز ضرور کہوں گا کہ دیکھو اگر بات چیت کا دور شروع ہو تو مسجد چھوڑ دینا، اس لیے کہ مسجد میں بات چیت یہ قیامت کی علامتوں میں سے گنوائی گئی. دنیاوی بات چیت جب مسجد میں ہونے لگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 علامتیں قیامت کی گنوائی اور فرمایا کہ جب یہ 15 علامتیں دنیا کے اندر شائع ہو جاوے تو پھر انتظار کرو سرخ آندھی کے چلنے کا. لال آندھی چلے گی اور انسان کا چہرہ مسک ہو جائے گا. مسک کا مطلب کتے بلی بندر کا سا چہرہ بن جاوے گا یا سپاٹ ہو جاوے گا اس طرح سے اللہ کی سزا کے طور پر، اور لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. جب یہ 15 کام ہونے لگے ان میں سے ایک کام ہے رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے. تو میں آپ کو کہوں گا اگر آپ بات چیت کرنے کے لیے مسجد تو اللہ کے واسطے آپ سوئیں گے نا تو نقصان میں تو نہیں رہیں گے
یہاں آئیں گے اور باسکٹ مسجد میں دنیا کی چیز، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہاں شیطان آپ جب ایک اچھا رخ اپنا رہے ہیں تو اس میں برائیاں اور غلطیاں ڈالنے کے لیے ہر طرف سے آپ کے اس اعتکاف کو، شب بیداری کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اس کو محفوظ رکھ کر عبادت میں لگیے جب تک عبادت کر رہے ہیں، ورنہ پھر سو جائیے۔ آپ کا سونا بھی، چونکہ اللہ کے لیے اعتکاف کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، سونا بھی اللہ کی ذات سے امید رکھیے، انشاءاللہ یہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ نفل اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور پوری رات میں جتنی عبادت کر سکے صبح جلدی اٹھ جائیے۔ یہ ہم نے سنا کہ جو تہجد پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جنت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کا حساب نہیں ہوگا، بے حساب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بھیج دیتا ہے۔ اس کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اپنی زندگیوں کے اندر۔ اور ایک بات نوجوانوں سے خصوصی طور پر کہوں گا، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو شریعت سے جوڑے رکھیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل پیش آتے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ بیچارے شرم کی وجہ سے یا دوری کی وجہ سے وہ پوچھ نہیں پاتے۔ نہیں، آپ کی شریعت میں آپ کے ہر کچے چٹھے کا علاج ہے۔ آپ کہیں اپنی شریعت کے پاس آئیے، مجھ کو یہ پرابلم ہے، میرا حل کرنا چاہیے، مجھے یہ خیالات ہو رہے ہیں اور اس طرح کے گناہ میں پھنسنے جا رہا ہوں، آپ پیش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی علاج ارشاد فرمائے، ہمارے بزرگوں نے علاج ارشاد فرمائے ہیں۔ دنیا کی کوئی کیبن آپ کا شراب نہیں چھڑا سکتی، اسلام چٹکی میں چھڑا دیتا ہے اس کو۔ دو چار وعید کسی مسلمان نے سنی، انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں، یہ اس میں ایمان کی رمق ہے، وہ اثر کرے گی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کی شراب چھڑوائی آپ جان سکتے ہیں؟ جن کی گٹھیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ آج بعض لوگ وہ ہیں جن کو شراب چھڑواؤ، میرا ایک دوست وہاں انگلینڈ سے آیا تھا، وہ انجیکشن لیتا تھا ہیروئن کے اس زمانے میں، آپ کو معلوم ہے اس سے ایک مستی چڑھتی ہے۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ میرے والد نے جن دنوں میرا یہ انجیکشن بند کیا، اس کے بعد میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ لوگ اتنا زیادہ جو ہے چھوڑنے میں مرنے کے قریب ہو جاتے، وہ خود بتا رہا تھا۔ اسلام کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی شراب چھڑوائی جن لوگوں کی گٹھیوں کے اندر شراب پڑی، وہ سب چھوڑ سکتے تھے، شراب نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مگر قربان جائیے، حدیثوں میں آج بھی موجود ہے، اللہ نے آیت اتاری حرمت شراب کی، صحابہ کی گلیوں کے اندر شراب کی ندیاں بہنے لگی، سب نے انڈھیل دیے مٹکے، سارے کے سارے برتن انڈھیل دیے۔ اللہ ناراض ہے نا، ہم اپنی ساری زندگی کی تمام چیزیں قربان کرنے تیار ہیں، سب نے جو ہے بیک وقت چھوڑ دیا۔ تو چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرماوے اور اپنی زندگی کا کچا چٹھا شریعت سے پوچھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری چھوٹی بڑی تمام لغزشوں کو معاف فرما اللہ، ہر گناہ کو معاف فرما اللہ۔ ہم نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزار دی اللہ، زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، بے مقصد زندگی کے 60 70 80 سال 50 سال 40 سال ہمارے گزر گئے۔ یا الہ العالمین، بعد والے جو لمحات ہیں ان کی حقیقی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما اللہ۔ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، اچھے جذبات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جذبات میں خیر اور برکت مقدر فرما اللہ، ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ تیرے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کام میں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے اللہ، ہم اپنی زندگیاں تجھے پیش کرتے ہیں، تو قبول فرما لے اللہ۔ ہمارا ہر کچا چٹھا آپ کی رضامندی کے لیے ہو اللہ، ہمارا چھوٹا بڑا سب عمل آپ کی رضامندی کے لیے ہو، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہمیں نصیب فرما اللہ۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے کے بجائے تیرے رسول کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ۔ جو مسلمان اس قسم کی نحوستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، 31 کی نحوست، برتھ ڈے پارٹی کی نحوست اور مختلف قسم کی نہ جانے کیا کیا الا بلائیں ہیں یا اللہ، سب مسلمانوں کو آسانی سے اس سے نکال دے۔ مرنے سے پہلے، مرنے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما اللہ۔ ہر گھڑی ہماری قبر ہمارے سامنے رہے، محشر ہمارے سامنے رہے، مجھے میرے رب کو حساب دینا ہے، میرے رب کو اپنا کچا چٹھا بچانا ہے اور وہاں سے نیک یا برا
نام اعمال پانا ہے، یا الہ العالمین اس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ تیرے رسول کو اور ان کی برکت سے تیرے صحابہ کو اللہ یہ چیز میسر ہے، اللہ اس کا ایک شمع ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ بے شک ہم لوگ آخرت کو، موت کو ایسا بھولے ہوئے ہیں کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی موت ہمیں یاد نہیں آتی، جبکہ اس سے زیادہ پکی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ پچھلے دنوں اگر اس 31 کے منانے کے سلسلے میں، برتھ ڈے منانے کے سلسلے میں ہم سے چکے ہو گئی ہیں، اللہ ہم کو برے لوگوں کے ساتھ اور جنہوں نے یہ برائیاں ایجاد کی ان کے ساتھ محشور نہ فرما۔ تو معاف فرمانے والا ہے اللہ، تو شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شرک بھی معاف کر دیتا ہوں، مرنے سے پہلے اگر کوئی شرک سے توبہ کرتا ہے اللہ تو قبول کر لیتا ہے۔ یا الہ العالمین ہماری ان چوکوں کو معاف فرما اور آئندہ اس کی خطرناکی اور سنگینی سے ہر مسلمان کو اللہ واقف فرما اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق مرحمت فرما۔ یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اللہ عالم و جہاں کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ اپنا غضب ٹھنڈا فرما دے، اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دے، ہمارے کرتوتوں کو معاف فرما دے۔ بے شک یہ ہمارے کرتوتوں ہی کا نتیجہ ہے اللہ، تو سب کی طرف سے ہمارے معافی اور مغفرت قبول فرما۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارفع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اشفی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن کرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔